تو پہلے یہ ہے کہ آپ ایک چیز فطرت کو سمجھیں، اور فطرت یہ ہے کہ ہم انسان جتنے ہیں اس وقت یہ ایک لحاظ سے پہلے ایک برابر ہے۔ انسان جو مسلمان ہے کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور کفر کی وجہ سے اب اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ کر دیا کہ بھئی تم نے جو حرکت کی ہے وہ انسانوں والی تو نہیں۔ تو کافر کو کیا خطاب کر دیا؟ اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ اس سے یہ نہیں کہ میں متکبر ہو جاؤں اور اس کو حقیر سمجھنا شروع کر دوں، ورنہ میں بھی چلا جاؤں گا۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ ایمان جانے سے انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے اللہ کے ہاں، اور تکبر آنے سے انسان ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو دنیا میں ایک مسلط ہونا کسی اور کا، یعنی ایک چیز آپ کے پاس تھی چلی آ رہی تھی، نعمت تھی اللہ کی، 1400 سال سے تھی، لیکن یہ اغیار کے پاس کیوں چلی گئی؟ دنیا کی حکومت اللہ نے مسلمانوں کو دی، لیکن یہ اغیار کے پاس کیوں گئی؟ اس کی ایک وجہ تکبر بھی ہے کہ ہر آدمی اور ہر بادشاہ متکبر ہو گیا تھا، اور جب انسان تکبر کرتا ہے تو پھر اس سے کمتر کو اس پہ مسلط کرتا ہے۔ تکبر ایک ایسی بیماری ہے کہ یہ بادشاہوں کی بادشاہت آ گئی، یعنی عزت چھن جاتی ہے، مرتبے چھن جاتے ہیں۔ اور یہ تکبر اگر اہل علم کے اندر آئے یا صوفیہ اپنے آپ کو کہتے تو ان کا بھی یہی حال ہے۔ اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے اب تکبر کیا صرف اس چیز کا نام ہے، نقص دیکھنا، جب علم میں ہارتا ہے تو عیب میں آ جاتا ہے۔ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے جی؟ جب آدم علیہ السلام نے سب نام بتائے اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، وہ نبی ہے، تو ابلیس اس میں مبتلا ہو گیا۔ اب ایک بات یاد رکھیں، یہی چیز جب دوسرے کو سمجھاتے اس کو غصہ آتا ہے۔ کبھی کبھی کہتے ہیں تکبر، متکبر کے ساتھ اخلاق جو ہے وہ تکبر ہے۔ اللہ ہمیں ان بیماریوں سے بچائے، ہر چیز یہ انسان کو ضائع کرے۔ ایک وہ جو دلیل نہیں مانتا، یہ بھی عالم ہو کر مولوی بھی کبر کی علامت ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کسی شے سے نواز رہا ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اس پر شکر گزاری ہے، اس پر کبر نہیں ہے۔ اگر اس کو آپ نے اپنی اہلیت اور قابلیت سمجھ لیا، بس یہیں سے آپ کی تباہی شروع۔